اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا، نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا۔ اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا۔ یہ قرآن ہے مگر اس میں مستقبل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم موجود ہے، اس میں ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے یہ۔ Some key words from various parts of the Quran and Hadith have interesting implications. Ayah 20, God says, "Walk through the earth and see how God did originate creation." انسان اس زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بنا کسی خالق کے نہیں چل رہی ہے، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بنا کسی کے کنٹرول چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا، لہذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا کرتے تو حضور پاک انہیں یہی جواب دیتے کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے واقعات و حالات اور تمام مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ ہے، جس میں فلکیات، نباتیات، طب، جینیات، طبیعت، مابعد الطبیعت، ارضیات اور ریاضیات کے بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلا، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں، جن میں سے چند ایک نکات کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ لوہا زمین پر مختلف شکل میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹرائٹ سے لوہا اس زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے عظیم سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کی ہے۔ ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن العربی نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اس سائنسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورہ القیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے: ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں تک کے فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ایک انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہوتی ہے، جسے آج 20ویں صدی میں فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چونٹیاں اپنے منہ سے ایک فلوٹ نکال کر دوسرے چونٹی کے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔
قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل ملحدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا پرسنٹیج 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے اور خلیوں یعنی سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزومز ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موروثی خصوصیات پائی جاتی ہے جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے اور جس میں اس کے بناوٹ، شکل و صورت اور عادات و اطوار سب کچھ موجود ہوتی ہے۔ انسان کے خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر جانور اور پیڑ پودوں کا اپنا الگ الگ کروموزوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموزومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلیمنگ نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموزومز کی دریافت سال 1956 میں ہوئی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزومز موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حروف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 حروف آتے ہیں جو کہ شہد کی مکھی کا کروموزوم نمبر ہے۔ سورہ آل عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حروف آتے ہیں۔ گھوڑوں کے خلیوں میں بھی کروموزومز کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں جو اونٹ کا کروموزوم نمبر ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن بھی موجود ہیں، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرسین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے۔ لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہو گئے مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر پے در پے حملے کیے جس سے فارسیوں کو شکست فاس ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی اور اب مزید بہت سی غنیمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشرنجی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے۔
دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت اور ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے سارے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں نکل کر سامنے آئیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر اب بھی نامکمل ہے، اور یہ سفر اپنے منزل کی جانب رواں ہے۔